شادی کے کئی سال بعد ابا اور بھائی اس کے گھر آ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ کئی پکوان تیار کیے تھے، مشروب بنائے تھے۔ خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ وہ بڑے شوق سے ان کو ڈرائنگ روم میں لے کر آئی۔ باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائیوں نے بھی حال چال پوچھا۔ وہ جلدی سے ٹھنڈے مشروب لے آئی۔ نا پتر، باپ نے دیکھتے ہی کہا، ہمارے خاندان میں بیٹیوں کے گھر کا پانی بھی حرام سمجھا جاتا ہے۔ اسے واپس لے جا۔ ہم تو تجھے دیکھنے آئے تھے، بس اب چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابا اور بھائی واپس چلے گئے اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کمرے میں اس کی سہیلیاں خوش گپیوں میں مصروف اسے چھیڑ رہی تھیں کہ ابا اور بھائی آ گئے۔ دیکھ پتر، ابا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا، ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ شادی سے پہلے بیٹیاں اپنی جائیداد سے دستبرداری کرتی ہیں۔ لے پتر، تو بھی اس کاغذ پر سائن کر دے۔ اور پھر اس سے دستبرداری کے کاغذات پر دستخط کروا لیے گئے تھے، اور اب وہ چپ چاپ کھڑی یہی سوچتی رہ گئی کہ یہ کیسی ریت، کیسا رواج ہے کہ بیٹیوں کے گھر کا پانی پینا تو حرام ہے، پر ان کی جائیداد کا حصہ ہڑپ کرنا عین حلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج 2 دسمبر 2025 ہے اور دن ہے منگل کا، بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ پی ٹی آئی نے آج کال دے رکھی ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں۔ اس کے علاوہ پشاور میں جو ہے وہ موٹر وے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنوں کی موجود تھی۔ سہیل آفریدی وہ پشاور سے نہیں نکلے کیونکہ جو افواہیں ہیں وہ یہ کہ گورنر راج آج لگ سکتا ہے یا لگا دیا جائے گا، تو اس لیے انہوں نے پشاور نہیں چھوڑا۔ بہرحال کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ، لیکن ابتدائی پہ لازمی غور کرنا ہے کہ ہمارے اپنے ثواب ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہمارے اپنے حلال ہیں، ہمارے اپنے حرام ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا خنزیر کا گوشت جب ہم نام لیتے ہیں تو کراہت سے ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے، لیکن وہی خنزیر کا گوشت اگر رشوت کی صورت میں ہو، اگر وہی خنزیر کا گوشت ٹھیکے میں جو ہے نا وہ کرپشن کی صورت میں ہو یا ڈیوٹی نہ کرنے کی صورت میں ہو، کیونکہ سید ابوالعلا مودودی انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ 24 گھنٹوں کا جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، 24 گھنٹوں کا۔ وہ یہ نہیں کہ وہ فجر کے وقت مسلمان ہوتا ہے اور فجر سے لے کر ظہر تک وہ کوئی اور شخص بن جاتا ہے، پھر ظہر کے وقت وہ مسلمان ہو جاتا ہے، 4 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، پھر ظہر سے عصر تک وہ کوئی اور بندہ بن جاتا ہے۔ اس طرح نہیں، 24 گھنٹے کا جو ہے وہ خدا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 24 گھنٹے کا مسلمان ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا اپنا ہے، اور خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں، کیونکہ جو جائیدادیں ہیں، جو اثاثے ہیں وہ بیٹوں کے لیے ہیں، اور جو پگڑیاں ہیں نا پیروں پہ رکھنے کے لیے وہ بیٹیوں کے لیے ہیں کہ فوراً اپنے سر سے پگڑی اتاری، فوراً اپنے گھر سے ٹوپی اتاری اور بیٹی کے پیروں پہ رکھ دی یا رکھنے کی کوشش کی کہ ہماری عزت جو ہے وہ رکھ لو۔ تمہاری عمر 20 سال ہے لیکن ہم ایک 35 سال یا 40 سال کے جاہل کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے ہیں، لہذا
ہماری پگڑی کا جو ہے وہ خیال کرو۔ بہرحال یہ ہمارا معاشرہ ہے، اسے عام لفظوں میں منافقوں کا معاشرہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ منافق باہر سے اور ہوتے ہیں اور اندر سے اور ہوتے ہیں، یہی ہماری حالت ہے۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ کافی عرصے سے جو ہے نا وہ اس کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ یہ صوبہ ہزارہ KPK اسمبلی میں صوبہ ہزارہ کے حق میں قرارداد منظور ہو گئی ہے اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ یعنی وہ کب سے مطالبہ کر رہے ہیں، صوبے بنانا کوئی جو ہے نا وہ اور نہیں ہے، صوبے بنانا جو ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ انڈیا میں دیکھیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، حتیٰ کہ آپ ایران میں دیکھیں، یہ جو چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے ہزارہ برادری کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ سے ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ چائے کو نیچے رکھیں، کافی کو نیچے رکھیں، اور جو پیارا سا بچہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے یا وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کے نرم سے گال پر کس کریں، اور جو ہے نا وہ اس نظام پر، اس نظام کے لانے والوں پر، کالج ارکان پر، ایک ویور کی فرمائش آئی تھی کہ کالج ارکان کا آپ نے کب سے نام نہیں لیا، تو آصف علی زرداری المعروف کالج ارکان پر، اردلی پر، فارم 47 والا یہ، اور جو ہے نا وہ تھو 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 تھو، یہ جو ہے نا ان پر تھوک دیں کہ ہم اس نظام پر تھوکتے ہیں، یہ جو نظام پاکستان میں چل رہا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر جو ہے نا وہ 500 بندہ ویڈیو دیکھتا ہے، میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ کتنا جو ہے نا وہ ڈر ہے، کتنا خوف ہے۔ یعنی 10 دفعہ بھی کوئی ویڈیو کو شیئر نہیں کرتا، لائک کر دیتے ہیں، شیئر کوئی نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو وہاں شیئر کر دیے کریں، کوئی نہیں پکڑتا۔ پھانسی مجھے لگے گی، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، خدا نخواستہ آپ تک بات آئی نا تو آپ نے میرے خلاف گواہی دینی ہے، آپ نے وعدہ معاف گواہ بننا ہے، اور میں قبول کر لوں گا کہ جی سارا کچھ میں نے کیا ہے، انہوں نے تو کوئی کچھ نہیں کیا۔ تو لائک کر دیں، پیغام پھیلا سکتے ہیں بیٹیوں والا تو پھیلا دیں، اور جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں تو وہ کوشش کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ یوٹیوب کو اچھا سگنل جائے۔ شوگر ذیابیطس پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے، یہ WHO نے ڈیٹا شیئر کیا ہے۔ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک۔ اور ایک اور جو غلط ہے نا انڈرسٹینڈنگ کہ جی میٹھا کھانا، یہ میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، یہ لائف سٹائل سے ہوتی ہے، یہ آپ کی ڈپریشن سے ہوتی ہے، یہ آپ کی ٹینشن سے ہوتی ہے، یہ آپ کے غصے سے ہوتی ہے، یہ آپ کے ایک جگہ بیٹھنے سے ہوتی ہے، حرکت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا میٹھا ایک پارٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے زیادہ تر جو اجزاء ہیں وہ دوسرے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنا لائف سٹائل بدلیں، کوشش کریں باہر کی چیزیں خاص کر فاسٹ فوڈ نہ کھائیں، کوشش کریں سبزیاں کھائیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ یہ جو روٹی ہے نا، ایک ٹائم میں 4 روٹیاں کھانا، 3 روٹیاں کھانا، پھر پراٹھے کھانا، ان کو بھی تھوڑا کم کریں، کیونکہ گندم میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ روٹی تھوڑی کھائیں۔ کیٹو والے تو کہتے ہیں کہ روٹی کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روٹی تھوڑی کھایا کریں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ چل پھر لیا کریں۔ شوگر میں پاکستان پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ علامہ ناصر عباس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور بات کرتے بھی خوبصورت ہیں، کربلائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ظلم کے مقابلے میں انسان خاموش رہتا ہے، مظلوم خاموش رہتا ہے، تو جو ظالم ہے نا وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ 78 سالوں سے ہمارا کن سے واسطہ ہے؟ ہم چپ ہیں، ہمیں اپنے حقوق کا نہیں پتہ، تو ظالم دلیر سے دلیر ہوتے جا رہے ہیں، کھلے عام آئین کو بگاڑ رہے ہیں، کھلے عام عدالتوں کا جو ہے نا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو بات بالکل ٹھیک کی ہے علامہ صاحب نے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ
کہ خواجہ آصف اور شہباز شریف جیسے لوگ یہ بڑی خوشی خوشی بوٹ چمکاتے ہیں، بوٹ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، لیکن پھر جب وہی بوٹ ان کے سروں میں پڑتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے ان کا خمیر ہی بوٹس ہے۔ کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون لیگ کا جو خمیر ہے وہ جنرل جیلانی کا ہے، اور جو ہے نا وہ جو پیپلز پارٹی کا خمیر ہے وہ ایوب خان کا ہے۔ تو یہ جو عادتیں ہیں تو یہ پھر اتنی آسانی سے نہیں جاتی، یعنی حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بلال قریشی صاحب نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 صورتیں ہیں عمران خان کے باہر نکلنے کی، صرف 2 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عمران خان سر جھکا لے، یہ تو سارے جانتے ہیں، اور دوسری صورت کیا ہے کہ پوری قوم سر اٹھا لے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، تیسری صورت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام چھوڑ دے گا عمران خان کو، یہ نظام آزاد کر دے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے۔ یعنی انہوں نے عمران خان جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، انہوں نے ان کتابوں کی تصویریں کھینچ کے باہر بھیجی ہیں کہ دیکھ لیں عمران خان یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ مثلا عمران خان سلطان صلاح الدین جو ہے نا وہ ایوبی کو پڑھتے ہیں، مثلا عمران خان جو ہے نا وہ یہودیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، مثلا عمران خان جو ہے وہ فلسطین کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ تو یعنی وہ انہوں نے ان کتابوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کے باہر بھیجی ہیں کہ یہ کتابیں خان صاحب پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو ہے نا ان کو ڈرانے کے لیے۔ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو بھکاری رکھنا چاہتی ہے۔ انٹرنیشنل، کیونکہ ہم جتنے بھی گئے گزرے ہوں پوری اسلامی دنیا میں، یعنی ایک ایٹمی طاقت ہے اور وہ پاکستان ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک ہمیں کس نے بچا رکھا ہے آپ بتائیں؟ ایٹمی قوت نے۔ خدا کی قسم انڈیا بغیر نمک اور مرچ کے لگا کے کھا جاتا، جتنا اب وہ طاقتور ہو گیا ہے۔ لیکن ایک خان نے کہا تھا نا کہ اگر انڈیا نے ہماری دائیں آنکھ پھوڑی تو ہم انڈیا کی بائیں آنکھ پھوڑ دیں گے۔ یہ ایک خان کا ریکارڈ پہ بیان موجود ہے، انڈیا کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اس نے ہمیں بچا رکھا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کٹ پتلیوں کی حکومت ہو، یہاں پہ کرپٹ لوگوں کی حکومت ہو، یہاں پہ کمپرومائزڈ لوگوں کی حکومت ہو، جن کو پیسے سے پیار ہو، جن کو عہدے سے پیار ہو، جن کو کپیوں سے پیار ہو، عیاشی سے پیار ہو۔ انہیں ملنگ نہیں چاہیے، انہیں درویش نہیں چاہیے، انہیں عمران خان نہیں چاہیے۔ یعنی ان میں سے جو جیل عمران کاٹ رہا ہے، ان میں سے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے ہے نا کہ ہماری بڑی ٹریننگ ہے، کسی جرنیل کو ڈال دیں، اگر تیسرے دن وہ حرام نہ ہو گیا اس سیل میں تو آپ میرا نام بدل دیں، کیونکہ ان کی جو لائف ہے آپ کو پتہ ہے، ایک جرنل کے گھر 300 بندہ کام کرتا ہے بھائی، 300 بندہ اس کے گھر، ایک پودے پہ علیحدہ بندہ کام کرتا ہے، ایک پودے پہ۔ گھاس کی جتنی شاخیں ہوتی ہیں ان شاخوں پہ ایک بندہ ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو ڈالے نا ذرا جیل میں، ان کو سمجھ جائے۔ وہ مشرف کو کہا کہ جی پیش ہو عدالت میں، تو راحیل شریف نے رستے سے اس کو MH میں گھسا دیا، اتنے سارے، وہ کمانڈو تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے اپنے وی لاگ کی جو ہے نا وہ بات کریں تو پاکستان میں ایک نیا قانون وہ وضع ہوا ہے تو کب کا، لیکن اب اس کو جو ہے نا وہ بالکل ہی آپ سمجھیں کہ یہ نیو نارمل ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رات کو اسلام آباد میں ایک جج کا بیٹا V8 جو ہے نا وہ نکالتا ہے، لائسنس اس کے پاس نہیں ہوتا، اور یہ جج ابھی کوئٹہ سے آیا ہے، یہ عارضی جج آ کے لگا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آصف نام ہے اس کا بیٹا پراڈو نکالتا ہے V8۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس جج کے بیٹے کے پاس V8 آئی کہاں سے؟
آپ قیمت چیک کر لیں کہ اس کی کتنی قیمت ہے، جج کی ٹوٹل تنخواہ کتنی ہے وہ نکال لیں، جج کا ٹوٹل الاؤنس کتنا ہے وہ نکال لیں، اور پھر حرام کاری، حرام کا کھایا۔ اس نے کھنہ پل کی 2 لڑکیوں کو جو پارٹ ٹائم کام کرتی تھی، جو سکوٹی پہ آ رہی تھی دونوں دوست، ان کو کچل دیا۔ 2 جوان جو ہے نا وہ بچیاں وہ وہیں پہ جاں بحق ہو گئی۔ کھنہ پل میں ان کے گھر والے انتظار کر رہے تھے۔ یہاں پہ سٹوری ختم نہیں ہوئی، سٹوری آگے چلتی ہے۔ سٹوری یہ کہ ابو ذر نام ہے اس لانتی کا جس نے یہ کام کیا، جج کا بیٹا، اس کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ ہسپتال، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اس ملک پہ رحمت کیسے آئے، اس ملک میں برکت کیسے پڑے، فرشتے کیسے آئے مدد کرنے کو۔ یاد ہے نا دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر کے بیٹے نے جب گناہ کیا، کوڑوں کی سزا ہوئی، ابھی آدھے جو ہے نا آدھی سزا ہوئی تھی کہ حضرت عمر کے بیٹے انتقال کر گئے، اور خلیفہ نے کہا کہ بقایا کوڑے بھی مارو، پڑھ لیں۔ ویسے ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس نے 2 بچیوں کو کچل دیا۔ یعنی سوال جہاں سے شروع کیا جائے، لومڑی جیسا منہ ہے اس کا، کوئی کہہ رہا ہے سکٹنگ کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کیا کر رہا تھا، کام تو اس نے پٹھا ہی کرنا۔ باپ راشی ہے، باپ حرام خور ہے، باپ کو اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا ہے، باپ کو عمران خان کو روکنے کے لیے اسپیشل لایا گیا ہے، تو اس نے ٹیپو سلطان جنت تھا یا اس نے علی حجویری کو جنم دینا تھا؟ اس نے یہی چیز نکالنی تھی جو اس نے نکالی ہے۔ تصویر دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ۔ لیکن یہ اب قانون ہے۔ کراچی میں روزانہ آپ دیکھتے ہیں وہ جو عورت، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ نشانہ کر رہی تھی ایک استاد کو، اس کی میڈیکل کی طلبہ بیٹی کو کچل دیا، تو کچلے جاتے رہیں۔ وہ آپ کو بتایا جو ہے کہ جی 2 صورتیں ہیں کہ یا عمران خان سر جھکا لے یا قوم سر اٹھا لے، قوم ان کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ لوٹتے بھی ہمیں ہو، مارتے بھی ہمیں ہو۔ صبح نہیں بتایا وہ اتنا پیارا ابراہیم جو مین ہول میں گر کے مر گئے، لیکن بھٹو زندہ ہے، سندھ میں بھٹو زندہ ہے، پاکستان توڑنے کے بعد یا کے ساتھ سازشیں کرنے کے بعد وہ زندہ ہے۔ بی بی رانی زندہ ہے۔ اب اس کی ماں کیا کرے بی بی رانی کو، تے بھٹو کو جس کا وہ 3 سال کا بیٹا اور وہ بھی گٹر میں گر کے۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہمارا جو ہے نا، میں نے کل بتایا تھا نا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا کہ جج کا بیٹا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ جو بچیاں سکوٹی پہ تھیں تو وہ ہمارے جیسی ہوں گی، ان کی معاشی حالت کیا ہوگی؟ ان کو کل پرسوں 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ دے کے کھلی ولی پروگرام کھلی ولی ہو جائے گا۔ جس ملزم کو ہسپتال بھیج دیا گیا ہے کیونکہ یہ آپ کہیں گے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ اس نے ہو سکتا ہے مشروب مغرب پیا ہوا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح اس نے گاڑی چلائی ہے۔ لیکن تفتیش یہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی کہ V8 کہاں سے آئی، پہلے یہ بتاؤ، یہ کرتا کیسے ہوا، دوسری چادر کہاں سے آئی، سوال یہاں سے شروع ہو۔ بہرحال یہ 2 بچیوں کو جی کچل دیا گیا ہے، بچ کے رہا کریں۔ پاکستان میں یہی قانون ہے، پاکستان میں جو ڈاڈے ہیں، جو طاقتور ہیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں، اور یہاں پہ اور پھر جو طاقتور ہیں وہ ایک ہیں، جج، جرنیل، جرنلسٹ، سیاستدان، صنعت کار، یہ ایک ہیں، اور جو مظلوم ہیں، جو غریب ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی نہ ایک کا ہے نہ اتحاد ہے آپس میں۔ آج جو ہے نا وہ لرزہ طاری ہو گیا سسٹم پہ، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے۔ ابھی جب میں وی لاگ کر رہا ہوں، یعنی وی لاگ کر رہا ہوں، تقریباً جو ہے نا وہ 4:15 ٹائم ہو رہا ہے، تو عظمیٰ خان کو، ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔
اب ملاقات وہ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت عثمان خان کو اجازت مل گئی تھی. کیوں مل گئی تھی؟ کہ آج انہوں نے موٹر وے بھی بند کرنا بلکہ کر دیا تھا. جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو انہوں نے موٹر وے بند کر دیا تھا پشاور والوں نے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تگڑا احتجاج ہوا، تگڑا. یعنی سینیٹرز تھے، ایم این اے تھے، ایم پی ایز تھے، وہاں پہ آئی جی پہنچا ہوا تھا اپنی جو ہے نا وہ تصویر کھنچوانے کے لیے کہ باپوں کو بھیجے گا کہ میں خود یہاں پہ موجود ہوں. پولیس ہی پولیس تھی، خندقیں کھودی گئیں. اس کے بعد جو ہے نا اڈیالہ میں بہت بڑی تعداد، آج 7 ناکے جو ہے نا 7 ناکے لگے اور کہا گیا کہ 13 تھانوں کے ایس ایچ او موجود تھے وہاں پہ. کوئی 1000 پولیس والا پہنچایا گیا، لیکن تعداد زیادہ تھی کارکنوں کی. اب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں. تو جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت ڈاکٹر عثمان خان کو اجازت مل گئی. وہاں پہ کارکن بڑے خوش تھے کہ عثمان خان اندر جائیں گی، خان صاحب کو ملیں گی، خان صاحب کی صورتحال دیکھیں گی، خان صاحب کا پیغام باہر لائیں گی. اور یہ جمہور کی طاقت ہے، یہ لوگوں کی طاقت ہے. 25 کروڑ میں سے 50 لاکھ لوگ ایک دن نکال لیں، ایک دن میرے سمیت ایک دن نکال لیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام مسائل. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی کہ یار یہ جو بڑھا رہے ہیں، پیٹرول بڑھا رہے ہیں، چینی بڑھا رہے ہیں، گیس بڑھا رہے ہیں، بجلی بڑھا رہے ہیں، یہ کسی نے دینی بھی ہے اور پھر اپنی بجلی مفت. مزے کی بات یہ ہے کہ جو قیمتیں بڑھاتے ہیں ان کی فری ہوتی ہے، بجلی کی جو قیمت بڑھاتے ہیں ان کی فری ہوتی ہے، جو گیس کی قیمت بڑھاتے ہیں ان کی فری ہوتی ہے. مزے کی بات یہ ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ وہ عوام ہے. یہ پوری دنیا میں یہی سکہ رائج الوقت ہے. اور آج دباؤ بڑھایا پی ٹی آئی نے، اچھا دباؤ بڑھایا، اچھا جو ہے نا وہ پاور شو کیا. تو اجازت جو ہے وہ مل چکی تھی، لیکن ابھی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی. ڈاکٹر عثمان خان کو اندر جو ہے وہ بلا لیا گیا تھا. یہ لاتوں کے بھوت ہیں. ایک دفعہ ایک خسرے نے جو ہے نا وہ ویاگرا کھا لی. لوگوں سے سنا کہ یہ کون سی ٹیبلٹ ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر بعد اس کے اندر سے آواز آئی کہ آپ کو مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے، مطلوبہ سہولت. اب یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب بھی جرنیلوں اور سیاستدانوں میں رفٹ آتی ہے نا، دراڑ پڑتی ہے، تو ایک اور پارٹی موجود ہوتی ہے کہ اب جی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. مثلا ندیم انجم کے معاملے پر باجوہ اور عمران خان میں رفٹ آئی تو یہ موجود تھے. چوروں کی بارات کا سربراہ تھا مولوی فضل الرحمان، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، کہ اب جی ہم پہ نظر کرم کریں، ہم تو وہ رجوع، انہوں نے فوراً رجوع کیا اور چوروں کی حکومت بنا دی. یہ جب بھی ہوا ہے. اب ویاگرا تو کھا لی گئی ہے، غصہ بھی بہت آ رہا ہے نوٹیفیکیشن پہ، فرسٹریشن بھی بہت ہے. کتنی بےعزتی پوری دنیا میں. ایکسٹینشن کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا، لو کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا. لیکن اب مسئلہ کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپشن نہیں ہے. خان تو وہی ہے اپنی پوزیشن پہ کہ دوڑ جاؤ، گیٹ لاسٹ. اب مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. یہ سارے چور اکٹھے ہیں، وہی پرانی تنخواہ، وہی پالش. اگر عمران خان ابھی ہاتھ بڑھا دیں، ابھی چھوٹے گیٹ سے باہر آ جائیں تو مطلوبہ سہولت میسر ہوگی. اور پھر ان کا حال دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. لیکن جرنیلوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہی سے گزارا چلانا پڑے گا. لیکن جو کچھ ہو گیا نا جنرل عاصم منیر کے ساتھ،
وہ تاریخ رقم کریں. کس طرح؟ وہ ٹی وی پہ آئیں, نیشنل جو ہے نا وہ قومی نشریاتی رابطے پہ آئیں, وہ قوم سے معافی مانگیں جو کہ ہارڈ اسٹیٹ میں جو ہے نا وہ بنا رہا ہوں, بغیر نہ کوئی کام نہ ان کا مینڈیٹ. یعنی کل کو واپڈا کا چیئرمین کہہ دے کہ میں ہارڈ اسٹیٹ بنا رہا ہوں, ہٹ جاؤ سارے. کل کو آئی جی پنجاب آ جائے کہ ہٹ جاؤ میں ہارڈ اسٹیٹ بنا رہا ہوں 22ویں گریڈ کے. کل کو جو ایجوکیشن کا ڈائریکٹر ہوتا ہے, پتنی ڈی او ہوتا ہے یا ای ڈی ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, وہ آ جائے کہ میں ہارڈ اسٹیٹ بنا رہا ہوں, ہٹ جاؤ سارے. ان کے پاس بندوقیں ہیں, صرف یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. تو پھر ٹی ٹی پی اور ان میں کیا فرق ہے جن کو یہ خوارج کہتے ہیں؟ اکتوبر اور نومبر میں ریکارڈ سویلین شہید ہوئے ہیں دھماکوں میں, ریکارڈ سویلین. ان کے پاس بندوقیں ہیں, بم میں. فوج کے پاس بھی یہی ہے. یعنی جو کچھ جنرل صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے, ان کو گھر چلے جانا چاہیے کہ یار بہت ہو گیا. یعنی جن کے وہ باپ تھے, نون لیگ کے باپ, کیا کچھ نہیں کیا نون لیگ نے, جنرل نے نون لیگ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, کیا کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی کے لیے جنرل صاحب نے, کیا کچھ نہیں کیا ایم کیو ایم کے لیے جنرل صاحب نے. 22 نشستوں میں سے ایک سیٹ نہیں جیتی تھی ایم کیو ایم نے, اب وہ 22 لے کے بیٹھے ہیں. اور انہوں نے جنرل صاحب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. یہی یعنی بندے کا جو ٹوٹل احساس ہوتا ہے وہ گریس ہوتی ہے نا. اور ایک اور بات آپ میری لکھ لیں, آپ کو بھی تجربہ ہوگا, ہمیشہ ایکسٹینشن کی جو دوسری ٹرم ہوتی ہے اس میں چیف اپنی عزت گنواتا ہے. یہ لکھ لیں. کیانی کو دیکھیں, باجوہ کو دیکھیں, شجاع پاشا کو دیکھیں, دیکھ لیں, ضیاء کو دیکھیں, ایوب کو دیکھیں, مشرف کو دیکھیں. اس لانتی یایا کو تو موقع نہیں ملا عزت. اور پھر ماشاءاللہ موصوف کی تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے عوام میں جو پذیرائی ہے, جو لوگوں میں پذیرائی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ متبادل نہیں ہے. ادھر یہ ہیں, یہ چور 5300 ارب کی کرپشن کرنے والے خود کہہ رہے ہیں جنرل صاحب تم لوگ نکمے ہو, نا اہل ہو, اب میں پی ایچ ڈیوں کی حکومت لوں گا. لیکن انہی کے ساتھ ہیں, مجبوری ہے. عمران ہاتھ نہیں آتا, عمران ہاتھ نہیں ملاتا. ویاگرا تو کھا لی, غصہ بھی آ گیا, فرسٹریشن بھی ہوئی, بدلے کا بھی کہا جا رہا ہے. بڑے قریبی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھگتنا پڑے گا نون لیگ کو, بھگتنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو. لیکن اب متبادل نہیں ہے. ابھی خان صاحب پیغام بھجوا دیں کہ میں حاضر ہوں, میری سروسز حاضر ہیں, آپ دیکھ لیں گے. جب باجوہ کی رفٹ پڑی تو یہ حاضر تھے, یہ تو کان پکڑے ہوئے کھڑے تھے باہر, مرغے بن کے ڈگیوں میں چھپ کے جا رہے تھے. وہ احمد خان جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا, وہ یہ نام ملا ہے اس اسپیکر, وہ گاڑیوں میں لے کے جاتا شہباز شریف کو اور فضل الرحمان کو, اور فضل الرحمان افطاریوں پہ ڈائٹ مانگتا تھا کہ میرے لیے ڈائٹ منگوائی جائے کیونکہ میں نے لمبے لمبے چھوڑنے بھی ہیں, افطاری کے بعد چھوڑنے بھی ہیں. تو متبادل نہیں ہے, مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے, جس کی وجہ سے جنرل صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور بہت یعنی میرے جیسا گر گزرا بندہ بھی ہوتا نا, وہ کہتا لعنت ڈالو یار, میں سربراہ رہا ہوں اتنے بڑے ادارے کا, اور کبھی لندن دیکھتا ہوں جہاز آ رہا ہے, کبھی
اسلام آباد، کبھی لاہور دیکھتا ہوں، کبھی لاہور ایئرپورٹ پہ آدھا گھنٹہ اس کو بٹھا دیتا ہوں، لے کو خود بنایا فارم 47 انہوں نے نہیں دیا، تو کوئی تو بندے کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے یار، کوئی تو بندے میں غیرت نام کی بھی چیز ہوتی ہے۔ ساری عمر یہ عہدے، ساری عمر یہ تنخواہیں، ریٹائر ہوں، گھر جائیں، قوم سے معافی مانگیں اور اگلے دن کینیڈا چلے جائیں، ادھر جا کر بھاشن دے محب وطنی کے کہ محب وطنی کیا ہوتی ہے، محب وطن کون ہوتا ہے۔ ہم تو غدار ٹھہرے، ہم تو دہشت گرد ٹھہرے، ہم تو خارج ٹھہرے، ہم تو فتنے والے ٹھہرے، آپ لوگ تو محب وطن ہیں۔ بہرحال ابھی تک مطلوبہ سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی زیادہ امیدیں نہ باندھیں، یہی جو ہے ویاگر بھی کھائیں گے اور سہولت بھی نہیں ہوگی۔ عمران خان میسر نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔